أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں پھر میرے امام کہتے ہیں آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں لنگر کا مطلب ہوتا ہے بحری جہاز جو بہت بڑا جہاز ہوتا ہے اس کو سمندر میں ٹھہرانے کے لیے ایک بہت بڑا سنگل ہوتا ہے اس کے آگے بہت بڑا لوہا لگا ہوتا ہے اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں وہ زمین میں جا کر نصب ہو جاتا ہے جہاز رک جاتا ہے جب چلانا ہوتا ہے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لنگر لنگر اٹھانا مطلب جہاز کو چلا دینا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بھی اپنی زندگی کی کشتی کے لنگر اٹھا دیے ہیں رخ آپ کی طرف کر دیا ہے مرضی آپ کی ہے چاہے ڈبو دو چاہے پار لگا دو چاہے ڈبو دو چاہے پار لگا دو آپ کی مرضی ہے پھر میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی رنج میں کیسے ہو کہتے ہیں کہ جو نبی پاک پہ اپنا تن من دھن قربان کر چکا ہوتا ہے اس کو کس بات کی پریشانی اس کو غموں کی کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے نثار
کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے رب ذوالجلال ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم نے اس بات پہ کلام کرنا ہے کہ اللہ ہی کے بندے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ ہی کے بندے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہ آباد خود نہیں کرتے، اللہ توفیق دیتا ہے تو آباد کرتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ ورنہ تو کئی ایسے ہیں مسجد کے گیٹ سے آگے سے گزر جاتے ہیں، اندر جماعت ہو رہی ہے، پرواہ نہیں، اصل یہ ہے تجھے رب نے بلایا ہی نہیں۔ اور کیسا خوش نصیب ہے وہ انسان جو صبح بھی رب کی بارگاہ میں آ گیا، شام بھی اپنے رب کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس نے تو ہر ایک بندے کو دعوت دی ہے، اب بندے کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو دعوت قبول کرے چاہے نہ کرے۔ تو جس بندے نے دعوت قبول کر لی اللہ اس کو کیا شان عطا فرماتا ہے، ذرا سنیں آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 پارہ نمبر 18 سورہ نور، بہترین قسم کی صورت ہے سورہ نور، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ نے نور مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، نبی پاک کی نورانیت کا ذکر ہے۔ تو اسی نورانیت والے صورت کے اندر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی عظمت اور اس کو آباد کرنے والوں کی شان کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں ذرا، بڑے دنیا میں گھر ہے، کوئی کنیسہ ہے، گرجا، جس میں عیسائی صلیب کا پجاری ہے، صلیب سوری کے نشان کا پجاری، اسی کو سب کچھ مانتا ہے۔ کوئی اپنے آگے بت رکھ کے اس کو کہتا ہے یہ مندر ہے، ادھر خدا رہتا ہے، ادھر بھگوان ہے، کوئی اس کا پجاری ہے اور سمجھتا ہے خدا ادھر ہے۔ عیسائی سمجھتا ہے خدا گرجے میں ہے۔ اگر سکھ کو پوچھو تو وہ کہتا ہے وہ گرو نانک کے پاس گرودوارے میں، خدا گرودوارے میں۔ اگر مشرک سے پوچھو وہ کہتا بت خانے، جہاں بت رکھے ہیں وہ خدا ہی ہیں اور کیا ہے۔ تو اگر مسلمان سے پوچھو تو مسلمان کہتا ہے بیوقوفو، خدا نہ کنیسے میں ہے، نہ گردوارے، نہ کسی بت خانے، اور خدا دشمنوں کے گھروں میں نہیں ہوتا، دشمنوں کے گھروں میں نہیں ہوتا۔ وہ کہاں ہوتا ہے ذرا سنو، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ فرماتا ہے کئی سارے گھر ہیں دنیا میں بنے ہوئے، بیوت بیت ان کی جمع گھر، بہت سارے گھر ہیں۔ ان گھروں کے اندر، گھروں سے مراد یہاں مسجدیں ہیں اور کوئی گھر نہیں، تو کئی سارے گھر ایسے ہیں، کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر بھی کیا جائے، اس کی توحید بھی بیان کی جائے۔
اللہ کو یاد بھی کیا جائے، اس کی توحید کا ذکر بھی کیا جائے، عظمت بھی بیان کی جائے۔ دوسری بات، یسبح لہ فیہا، ان مسجدوں کے اندر اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی، صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرنی ہے مسجد میں۔ پاکی بیان کرنے کا جو مقصد علماء نے لکھا ہے وہ ہے یصلی، نماز ادا کرنا۔ تو صبح بھی نماز ادا کرنی ہے، شام بھی۔ تو جو 5 وقت کا نمازی ہے مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنا دل گزار دیا، کیونکہ قرآن میں رب کہتا ہے ایک اور مقام پر، سبحوا پاکی بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ اب ایک اور مقام پہ اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا، فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں عاجزی، انکساری، آکڑ کے نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، بلکہ عاجزی سے۔ جب کوئی جاہل، منافق، حضور کا گستاخ ان سے کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا سلاما، اور تمہیں سلام ہو، مطلب جدا رہو۔ یہ سلام محبت والا نہیں، جدا کرنے والا، سلام مفارقت، جدائی والا، سلام ہو تمہیں، پیچھے رہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں، ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم شیطان والے نہیں، ہم رحمان والے ہیں۔ اور رحمان نے کس کا ذکر کیا؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا اس کو کہتے ہیں سلام ہو۔ دوسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں ان کی راتیں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں، کبھی قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ راتیں اللہ والوں کی سجدے میں، کبھی قیام کے اندر۔ اور یہاں میں رب نے کیا فرمایا؟ صبح بھی نماز ادا کرو، شام بھی نماز ادا کرو۔ تو 5 نمازیں انسان نے مسجد میں مکمل کرنی ہے۔ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے۔ اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے گھر میں نماز ادا کرنے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن واجب رہ جاتا ہے۔ تو جب واجب رہ جاتا ہے تو انسان نے نماز بھی پڑھی پھر بھی گناہگار، نماز بھی پڑھی پھر بھی گناہگار، تو فائدہ کیا ہوا گھر میں پڑھنے کا؟ فائدہ یہی ہے تم اللہ والوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرو، جیسا کہ اس کا حکم ہے۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، اور فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ظاہری بات ہے باجماعت نماز پڑھنے کا اللہ کا آرڈر ہے، اس کا حکم ہے۔ جو مانے گا وہ فرما بردار ہے، جو نہیں مانے گا اللہ اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اور ہر انسان اس کی سزا سے بچے، اس کے انعامات لے، اس کا فضل لے، اس کی رحمت لے، اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ قرآن میں کئی ساری آیات ہیں اس بارے میں، اور ان کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے سورہ انفطار کی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ فرماتا ہے نیک لوگ نیکیاں
کرنے والے جنت میں ہوں گے اور جو بدکار ہیں گناہ کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ فیصلہ تو رب نے سنا دیا ہے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کر لے، اس کو یاد کر لے، چاہے غفلت میں گزار دے، لیکن جو اللہ کو صبح بھی یاد کرے شام بھی یاد کرے، اس کے گھروں میں گویا کہ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ تم میری بارگاہ میں روزانہ حاضری لگوایا کرو، روزانہ۔ یہی سمجھ میں آتا نا آیت مقدسہ سے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں آ کر میرا نام بھی ذکر کرنا ہے، میری تسبیح بھی بیان کرنی ہے، کبھی قیام کے اندر، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ گویا میرا رب کہتا روزانہ میں نے اتنا کچھ دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کماتے رہتے ہو، کھاتے رہتے ہو، شام کو بھی اس کی لذات کے اندر زندگی گزارتے ہو، روزانہ میری بارگاہ میں آ ہی جایا کرو، آ ہی جایا کرو۔ اتنا کچھ دیا ہے تو چند لمحوں کے لیے میری بارگاہ میں بھی آ جاؤ، جس نے اتنا کچھ دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈالا اپنے رب کی بارگاہ میں آنے سے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں آنے سے کون سی بات تجھے نہیں آنے دیتی؟ مال، اولاد یا کوئی اور دنیا کی چیز؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ دنیا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو اللہ والا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اللہ والا کون ہے؟ فاروق اعظم۔ کون ہے اللہ والا؟ عثمان غنی سے پوچھو، علی المرتضیٰ سے پوچھو، جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوا کرتی، صبح بھی اپنے رب کو یاد کرتے تھے، شام بھی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی، صبح فجر پڑھتے جمعے والے دن، اور صبح سے لے کر جمعہ پڑھنے تک مسجد میں ہی رہتے، تسبیحات، اللہ کا ذکر، نبی پاک پہ درود پاک۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، صحابہ گروہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹولیاں بنا کر، تو فرمایا صحابہ گروہوں میں نہ بیٹھو، صفے بنا کر بیٹھو۔ یہ صفے بنا کر بیٹھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو جمعے والے دن بالخصوص صفوں کے اندر انسان اپنے رب کی تسبیح بیان کرے، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کو اچھا لگتا ہے، میرے آقا کو اچھا لگتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے گھروں میں روزانہ حاضری لگوایا کرو۔ پھر اللہ ان حاضری لگوانے والوں کا ذکر بھلا کیسے کرتا ہے؟ دیکھو فرمایا آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ فرمایا رجال، کئی بندے ایسے ہیں دنیا میں، کئی بندے ایسے ہیں جن کو لا تلہیہم تجارت ولا بیع، دنیا کا بزنس، دنیا کی خرید و فروخت، دنیا کا مال کمائی، سب کچھ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ کئی بندے ایسے ہیں جن کو دنیا کا مال، یہ دنیا کی کمائی، کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ اگلی بات، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں کرتا، دنیا کا مال، نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتا۔ ان کی زبانوں پر کبھی یہ نہیں آتا یار مجھے تو کام تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، میرے کپڑے خراب تھے، نہیں آ سکا، ہیلے، بہانے، تعریفیں ان کی زبان پر نہیں آتی جن کو محبت مصطفیٰ دل میں آ چکی ہوتی ہے۔
جو ہمیں خدا کی محبت تک لے جاتی ہے، اور انسان کو اللہ کی محبت میں ہی رہنا چاہیے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، نبی پاک نے اس محبت کا طریقہ کار کیا بیان کیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تفسیر قرطبی میرے ہاتھ میں ہے، اور اسی آیت مقدسہ کے تحت یہ حدیث پاک لکھی۔ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من احب اللہ فلیحبنی ومن احبنی فلیحب اصحابی ومن احب اصحابی فلیحب القرآن۔ حدیث کے الفاظ آگے بھی ہیں، ترجمہ کرتا ہوں، سنو۔ فرمایا جس بندے نے اللہ سے محبت کی، جس کا دعویٰ ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، فرمایا اللہ سے محبت کے دعوے سے پہلے وہ مجھ سے محبت کرے، پہلے محبت مصطفیٰ، پھر اس کے ذریعے محبت خدا، پہلے نبی کی محبت پھر خدا کی محبت۔ اور فرمایا جب میری محبت کا تم نے ارادہ کیا، من احبنی، جس بندے نے ارادہ کیا کہ مجھ سے محبت کرے، فرمایا اس کو چاہیے کہ میرے سارے صحابہ سے محبت کرے۔ تو نبی پاک کی محبت کیسے آتی ہے؟ صحابہ کی محبت سے۔ اور صحابہ کی محبت کیسے آئے گی؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے نے میرے صحابہ سے محبت کرنی ہے، فرمایا فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ، اس کو چاہیے قرآن سے محبت کرے۔ جس نے صحابہ کی محبت لینی ہے اس کو چاہیے قرآن سے محبت کرے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے کو قرآن کی محبت چاہیے، توجہ، فرمایا جس کو قرآن کی محبت چاہیے، فَلْيُحِبَّ الْمَسَاجِدَ، اس کو چاہیے اللہ کی بنائی ہوئی مسجدوں سے محبت کرے۔ تو مسجد میں بار بار آنا، قرآن کی محبت، قرآن کی محبت سے صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت سے مصطفیٰ کی محبت، اور مصطفیٰ کی محبت سے خدا کی محبت۔ کیا کمال کے جملے میرے مصطفیٰ نے اپنے امتیوں کو عطا کی۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، ان کے اندر جو آ جاتا ہے مأمون، محفوظ، اللہ کے رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، ہر مشکل سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر دنیا کی تنگی تکلیف ہر چیز سے محفوظ۔ پھر اگلی بات لاجواب ہے، فرمایا واللہ من ورائہم، اللہ تبارک و تعالی ان مسجدوں میں آنے والوں کی تمام ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، اور اللہ ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ واللہ من ورائہم، اللہ ان مسجد میں آنے والوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ کمال کی بات ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے کہ بچہ ہے نا کامیاب ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے ابے کا ہاتھ ہے یا اس کے استاد کا ہاتھ ہے۔ اس کا کمال نہیں ہے، اس کے استاد کا کمال ہے۔ تو مسجد میں آنے والوں تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ تم مسجد میں آ گئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنی رحمت کا سایہ تمہیں عطا کیا۔ تو کیسے پیارے ہیں میرے مصطفیٰ جنہوں نے اتنی سونی باتیں ہماری اصلاح کے لیے عطا کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کئی بندے ایسے ہیں یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے ذکر سے کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا، کاروبار نہیں روکتا، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا۔ فرمایا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں خوف رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر بھی خوف رکھتے ہیں اس دن کا جس دن آنکھیں بھی پھر جائیں گی، دل بھی بدل جائیں گے۔ کون سا دن ہے وہ؟ قیامت والا دل کا خوف یہ ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے نجات ملے گی یا پتہ نہیں مجھے سزا ملے گی، یہ دل کا خوف ہے۔
لیکن جو اللہ کا بندہ دنیا میں اللہ کا ہو کر زندگی گزارے، قیامت والے دن اللہ خود کہتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندے آج تیرے اوپر کوئی خوف نہیں۔ جس دن دنیا خوف کرے گی دل یوں ڈگمگائے گا، پتہ نہیں نجات ملے گی، پتہ نہیں سزا ملے گی۔ تو جو اللہ والا ہوگا دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، تو اللہ اس کو الگ اعلان کہے گا اے میرے بندے آج تیرے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ تو ذرا 11ویں پارے سے دیکھو، اللہ والوں کو تو ویسے بھی خوف نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی جو عبادت و ریاضت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، مسجد آباد کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، نہ دنیا کا، نہ قبر کا، نہ قیامت کے دن کا۔ دادا صاحب تشریف لائے، لاہور میں آ کر سب سے پہلے مسجد بنائی۔ خواجہ صاحب آئے انڈیا میں، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا اور دنیا والوں کو اللہ کی محبت پلائی۔ پیر مہر علی پہاڑوں میں رہے، قرآن و حدیث کے کمال کے عالم سید زادے دی، اور زندگی اللہ رسول کے دشمنوں سے اپنی زبان کے ذریعے لڑتے گزر گئے۔ تو ایسے اللہ والوں کے نقشے قدم پر چلے، ایسا نہ ہو زبان پر آئے نہیں جی میرے کپڑے خراب ہیں، پھر یہ نہ ہو کہ کہیں کپڑے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ دل بھی خراب ہو جائے۔ تو یہ ہیلے بہانے رب کی بارگاہ میں آنے سے انسان کو روکتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخری میں بیان کرتا ہوں، قیامت والے دن یہ مسجدیں، حضور فرماتے ہیں، حضرت انس ہی اس کے راوی ہیں، یأتی اللہ یوم القیامہ بمساجد الدنیا، اللہ ان دنیا کی مسجدوں کو قیامت والے دن لائے گا اس طرح جس طرح سفید اونٹنیاں، سفید رنگ کی اونٹنیاں جس کے پاؤں، یہ مسجدوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، ساری مسجدیں دنیا کی سفید اونٹنیوں کی شکل میں قیامت کے دن لائی جائیں گی، جن اونٹنیوں کے قدم عنبر کے ہوں گے، قدم عنبر کے، اور ان کی گردنیں زعفران کی، اور ان کے سر مشک کے، سر مشک کا، اور لگام، مہار لگام سبز زمرد کی، سبز زمرد قیمتی پتھر ہوتا ہے، سبز زمرد کی لگام ہوگی، پیچھے پیچھے مؤذن ہوں گے، آگے آگے امام ہوں گے، پیچھے پیچھے مؤذن، آگے آگے امام۔ کیوں؟ مسجدوں کو آباد کرنے کے اندر سب سے زیادہ کردار مؤذن کا ہے اور امام کا ہے۔ مسجد کی زینت دیواروں کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی زینت اور عظمت امام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا امام اعلیٰ اتنی اس مسجد کی شان اعلیٰ، کیونکہ سارا کردار اس مصلی مصطفیٰ کا ہے۔ مسجد نبوی کی عظمت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہاں مصلی میرے مصطفیٰ کا ہے، وہاں مصلی میرے مصطفیٰ کا۔ صدیق اکبر کو عظمت کیسے مل گئی؟ 17 نمازیں مصطفیٰ کی موجودگی میں مصلی مصطفیٰ پر آپ نے پڑھا کے دکھائی۔ آپ کو یہ عظمت ہے میں نہیں ملی، 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں مصلی مصطفیٰ پر۔ تو پھر مسجد کی زینت کیسے ہے؟ ان اماموں کی وجہ سے، ان مؤذنوں کی وجہ سے، وہ جن کو دنیا کے مال کی لالچ نہیں ہوتی، یہ بھی قید ہے۔ امامت کاروبار نہیں ہے، مؤذن ہونا کاروبار نہیں ہے۔ پیسے کے لالچ کے اندر نہ اذان دی جائے نہ امامت کی جائے، ورنہ دنیا بھی خراب ہے، قیامت کے دن بھی پکڑ ہو جائے گی۔
جس نے بھی امامت کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے جو عزت دی ہے وہ یہ ہے، مسجد اونٹنیوں کی شکل میں آگے آگے امام ہوں گے، پیچھے پیچھے مؤذن ہوں گے۔ اور پھر اگلی بات وَأَمَارُهَا، اس مسجد کا انتظام چلانے والے جن کے دل کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے، فخر نہیں، آکڑ نہیں، تکبر نہیں، خود پسندی نہیں، کسی کو جھڑکنا نہیں، کم تر نہیں سمجھنا، دے کر بھی کہنا ہے یا اللہ بھی تھوڑا ہے اور توفیق دے، انتظام سنبھالنے والے فرمایا وہ بھی ان اونٹنیوں کے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے۔ بڑی شان ہے یہ، کسی کو مسجد کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، ہر بندے کا حق ہے، جتنا امام کا، جتنا مؤذن کا، اتنا ہر بندے کا، کیونکہ سارے میرے مصطفیٰ کی امتی ہیں، ہر بندے کو عزت چاہیے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اتنی شان کے ساتھ یہ امت مسجدوں کو آباد کرنے والے امام مؤذن آ رہے ہوں گے قیامت کے دن، ان کی چمک اتنی ہوگی جتنی بجلی چمکتی ہے، اتنی چمک، یوں آ رہے ہوں گے تو وہاں جو کھڑے ہیں وہ کہیں گے کیا یہ فرشتے ہیں، کیا یہ انبیاء ہیں؟ کہا جائے گا نہ فرشتے نہ نبی، یہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے مصطفیٰ کے امتی ہیں، مصطفیٰ کے امتی ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، عام نوازیوں کی یہ شان ہے، عام اماموں کی یہ شان ہے، تو اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کے بعد صحابہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر سب سے بڑھ کر جو عظمت دکھائی جائے گی قیامت والے دن، وہ میرے اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔